ہم سے سوال ہوا کہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پہنچیں وہاں پر، تو اس مطالبے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، آرمی چیف ہو، یہ جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں، یہ مملکت کے سربراہ، سرپرست، حاکم، باپ، ماں، ریاست ماں ہے نا، تو پھر بچہ کس سے کہے گا بات؟ شہری کس سے بات کریں گے؟ کس سے مطالبہ کریں گے؟ اور کیوں نہیں جائیں گے وہ وہاں؟ یا آپ نے خواہ کے خود ساختہ غیر معقول پروٹوکول کیوں بنائے ہوئے ہیں کہ صدر وہاں نہیں جائے گا اور وزیر اعظم وہاں نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ کہنے جی یہاں جائیں گے تو پھر دوسرے بھی بلائیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے پاس بھی جاؤ، وہ شہری ہیں اس ملک کے، جو بھی مظلوم۔ اچھا، آپ نے ڈاکوؤں کو بقول آپ کے اور مظلوموں کو ایک کر دیا؟ آپ کے نزدیک جو غلط لوگ ہیں وہ اور مظلوم ایک ہیں؟ یقیناً یہ تعبیر اور یہ انداز ناگوار ہے۔ اللہ نے حکومت دی ہے مظلوموں کو، اللہ نے اولویت دی ہے مظلوموں کو، اللہ چاہتا ہے مظلوموں کی بات۔ لا یحب اللہ، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 47، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ مائک پر بات نہ کرو جو کسی کو ناگوار گزر رہی ہو۔ ممکن ہے، خود خوش فہمی رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے پورے پاکستان میں جو اس وقت دھرنے ہیں، کوئٹہ کے ہزارہ برادری شیعہ مومنین کی حمایت میں، مظلوموں کی حمایت میں، اس میں نوحے ماتم تقریروں کی آوازیں بہت سے لوگوں کو ناگوار گزر رہی ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، قول کی صورت میں، بولنے کی صورت میں، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، تقریر ہو، اگر کسی کو بری لگ رہی ہے تو اللہ کو اچھا نہیں لگتا، مگر آیت یہاں پوری نہیں ہوئی۔ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے، منطوق کا مفہوم یہ ہے، جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو برا لگ رہا ہو، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ لہٰذا ہم کسی کو برا لگ رہا ہے، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم پابند حکم الہی ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے مظلوم بولے، اللہ چاہتا ہے مظلوم کی بات کی جائے، مظلوم کے حق میں بولا جائے۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ اس معنی میں لفظ خوشی کا استعمال کرنا میرے لیے تلخ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، وزیر اعظم کوئٹہ پہنچنے کی خبریں ہیں۔ میرے لیے کوئی خوشی کا لفظ، ہم میں سے کسی کے لیے بھی کوئی لفظ یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ مسنگ پرسن کی مائیں جو یہاں بیٹھی ہیں، وہ مسنگ پرسن کی بچیاں جو پورے پاکستان میں اپنے عزیزوں کی یاد میں، انتظار میں اپنی آنکھیں ڈیوڑی پر بچھائے رہتی ہیں، میں دسیوں ماؤں کو جانتا ہوں جو روتے روتے مر گئیں کہ ان کا بچہ کب آئے گا، نہیں آئے۔ یہ ہمارا ظاہری طور پر دھرنا وہاں چونکہ اعلان ہو گیا ہے، تو ظاہری طور پر ہمارا یہ دھرنا نوحہ اور ماتمداری کے بعد شاید پورے پاکستان سے ختم ہو جائے، لیکن نہیں، ابھی احتجاج تو شروع ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ ایک دوسرے مرحلے میں ہم اپنی قوم کی حقوق کی بحالی میں داخل ہوں گے، اور پورے پاکستان سے جن لوگوں کو تم نے گم کیا ہوا ہے، نہیں معلوم وہ کہاں ہیں۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے، ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ انہیں عدالتوں کے سامنے پیش کر دو۔ اگر وہ مجرم ہے تو ہم بھی تماشا دیکھیں گے ان کی سزاؤں کا، ہم بھی کوئی تم سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اگر مجرم ہے تو انہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہماری تو الف بے یہ ہے کہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا۔ تشیع کی الف بے ہے، جو الف بے سے آگاہ اور آشنا نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ظالم ہمارے حلیے میں ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور مظلوم اگر ان کے حلیے میں ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے مظلوم ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سنی تو ہماری جان ہے، مظلوم بلوچ ہو، مظلوم پختون ہو، کوئی بھی مظلوم ہو، مولا علی کے حکم کے مطابق ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اور ظالم سے ہماری نفرت یہ قاعدہ قانون یہ علی مولا کا دیا ہوا نظام ہے، کونا للظالم ختما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے خصم اور دشمن رہنا اور مظلوم کے حمایتی اور مددگار رہنا. یہ ہماری الف بے ہے، یہ تشیع کی الف بے ہے. فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، فلسطین میں ایک گھر شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فلسطینیوں کی اگر کوئی حمایت کرتا ہے تو وہ علی کے مرید ہیں، وہ مولا کے چاہنے والے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حکم ہے مولا کا، وصیت ہے مولا کی، حکم ہے مولا کا کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، بس ساتھ دینا ہے. یہ بھی مسئلہ ہمارا بہت، میں شکر گزار ہوں رسانوں کا جو تشریف فرما ہوئے اور آج سارے دن پوچھتے رہے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں اور کہاں خطاب کریں گے. میرے لیے اور جگہوں پہ جانا بھی آسان تھا، مگر احترام میں اپنے دوستوں کے میں یہاں حاضر ہوا. اور عزیزو، اس 6 دن کے عمل نے جو کوئٹہ میں دھرنا ہوا، جو شہداء کی تدفین کا عمل کل صبح تک عمل انجام دیا جائے گا، اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اور ہمارے دشمنوں کو بھی بہت کچھ سکھایا ہے اور ریاست کو بھی سبق پڑھایا ہے. حکومت پاکستان کو سبق دیا ہے. ہماری آپ کی دوستی اس ملت کی بنیاد پر ہے. میں ایک چھوٹا سا ذاکر اور خطیب، میرا عنوان، میری شناخت ایک ذاکری کی ہے. نشتر پارک کے ممبر سے بھی کہہ چکا ہوں اور 85 جگہ کلپ بن چکے ہیں کہ جس ممبر پر ہم بیٹھے ہیں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کرسیوں کی کیا تلاش ہے؟ چھوٹی باتیں کرتے ہو، سینٹ کی بات اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین شپ کی بات، یہ تو ہم جسے مسکرا کے دیکھ لیں گے وہ سینیٹر ہو جائے گا. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کسی ٹائٹل کا ہمارا ایجنڈا ہے. قیادت کا اور رہنمائی کا اور سیکرٹری جنرل شپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. فقیروں کی اولاد ہوں، فقیر رہنا چاہتا ہوں. لہذا غلط فہمیاں دور کریں. سب سے پہلا سبق تو دیا ہے ہم نے پاکستان کی حکومت کو، اس قوم کو پہچانو. تم علی کو کیا جانو گے؟ انہیں پہچان لو تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جاؤ گے. اس قوم کو پہچانو. جتنا ان پر تم دباؤ ڈالو گے یہ اتنا ہی پھیلتے چلے جائیں گے. 50 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، 40 سال پہلے کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے. تم نے پاکستان میں اتنا مارا پوری دنیا میں تشیع پھیل گئی. ہمارے خون کا اثر اہل بیت کے مکتب کی تبلیغ ہے. ہمارا دشمن اول تو پاکستان میں اپنا دشمن، ہم اپنا دشمن کسی کو نہ مانے. کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے پاکستان میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بے وقوف ہے جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتا ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. پورا پاکستان ایک حوصلے کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ. تو ایک ریاست کو پیغام، ایک حکومت کو پیغام گیا ہے کہ یہ قوم منظم قوم ہے. اسی وقت یہاں ایم ڈبلیو ایم کے دوست بھی ہوں گے، آئی ایس او کے دوست الحمدللہ موجود ہیں، شیعہ علماء کونسل کے دوست ہوں گے، ہماری جعفری الائنس کی تمام تر قیادت یہاں تشریف فرما ہے، ہماری ساری جماعتیں یہاں موجود ہیں اور اسی کیفیت میں سارے دھرنوں میں موجود ہیں. حضرت مولانا شبیر رضا صاحب تشریف فرما ہیں، شخصیات تشریف فرما ہیں. کون کہتا ہے ہمارے درمیان اختلاف ہے؟ جس اختلاف کو تم ہوا دیتے ہو وہ اختلاف تو سگے بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، وہ اختلاف تو بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، وہ اختلاف تو میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے. وہ سلیقے کا اختلاف ہے. میں چاہتا ہوں نمائش چورنگی تک پہنچوں تو وہ فضائی اور ہوائی پلوں سے پہنچوں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نیچے والے رستے سے جاتے ہیں. دونوں کا منزل دونوں کی ایک ہی ہے، رستے دونوں علیحدہ علیحدہ ضرور لے رہے ہوں گے، ہدف ہم سب کا ایک ہے. تو ایک تو حکومت اور ریاست کو ہماری طرف سے پیغام، پورے پاکستان کے شیعوں کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اپنا ایک حقیر سا اور کمزور سی آواز اور لہجے میں کہ آپ نے آبرو بڑھائی. ایک مرتبہ پھر آپ نے ایک مرتبہ پھر یاد دلا دیا کہ مفتی جعفر حسین کے زمانے میں حکومتوں کو کیسے ہلایا گیا تھا. ہم نے پاکستان میں موجود تکفیریوں کو بھی پیغام دے دیا. اس سانحے کی وجہ سے یہ 6 دن جو ہمیں لگ گئے کہ ہم بیٹھے اور احتجاج کا عمل مکمل کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. شناختی کارڈ دیکھ کر، بسوں سے اتار کر، ماتم کے نشان دیکھ کر مارنے کا واقعہ اپنی نوعیت کا تھا، مگر یہ اس سے چند قدم آگے کا واقعہ ہے. ہاتھ باندھ کر
उस छुरी से गले काटे हैं जिस छुरी से, बिला तशबीह, मुझे मेरे शहीदों की रूहें माफ करें, जिस छुरी से जानवर का गला नहीं काटा जाता। गरीब मजदूर कान कुन, कान में उतरना एक हौलनाकी की कैफियत होती है। खास तौर पर ये कोयले की कान में जो लोग उतरते हैं, एक खौफ की कैफियत होती है। हक हलाल की कमाई की इससे अच्छी मिसाल नहीं होगी। जो लोग हक हलाल की कमाई की खातिर उस मशक्कत आवर, उस ताकत फर्जा काम में मसरूफ थे। तकफीरियों का पैगाम जाए, तुम्हें इंतहाई जिल्लत का सामना करना पड़ा शाम में, तुम्हें इंतहाई ख्वारी उठानी पड़ी इराक में, अब आ जाओ पाकिस्तान में, हम इराक और शाम से कम नहीं है। तुमने एक वाकया ये करके देख लिया कि आबरू हमारी बढ़ गई, एहतराम हमारा बढ़ गया, पूरा पाकिस्तान हमारी हिमायत में, तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम सहाफी बिरादरी, तमाम टीवी चैनल्स, तमाम अखबार के लिखने वाले, कौन सा तबका था जिन्होंने इन 6 दिनों में हमारी हिमायत नहीं की, हमसे प्यार नहीं किया? बताओ, तुम जीते या हम जीते? सलाम हो उन 10 लोगों को कि जिनके जनाजे कल दफनाए जाएंगे। उन्होंने अपनी जानें देकर पूरे पाकिस्तान के शियों की आबरू बढ़ा दी। पैगाम दे दिया तकफीरियों को कि तुमने पहचानने में गलती की है। ये वो उनके मानने वाले नहीं है जो मैदान छोड़ के भागते थे, ये उस हैदर कर्रार के मानने वाले हैं जो मैदान में डटना भी जानता है और डटने वालों को अपना चाहने वाला मानता है। एक जुमला कई जगह कह चुका हूं, खतीब आदमी हूं, 3 लोगों को तो या अली मदद कहना ही नहीं चाहिए। 3 लोगों को या अली मदद नहीं कहना चाहिए, एक बुज़दिल को, एक कंजूस को, एक तंग नजर को। बुज़दिल और अली वाला, डरपोक और अली वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पन्नो अकील से कोयटा पहुंचा, बाय रोड गया उसी रास्ते से, मच के रास्ते से, और मच के सामने वाली होटल में जहां ये वाकया हुआ था, वहां सामने वाली होटल में खड़े होकर चाय पी। सिक्योरिटी इदारे जो हमारे साथ थे वो हाथ पैर जोड़े थे, आगे चल दीजिए, आगे पी लीजिएगा चाय। मैंने कहा मैं यहीं चाय पीऊंगा। समा टीवी में लाइव बोला है मैंने कि मैं वहां से गुजर रहा हूं, आओ मारो आके। कोई अपना तारीफ करने का मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक इस मुल्क के अंदर एलीट क्लास के लोग नहीं मारे जाते, जब तक इस मुल्क के अंदर बड़े लोग नहीं मारे जाते, 6 दिन गुजारने पड़ जाते हैं। अगर कोई मजदूर मरता है तो उसे 6 दिन में जाकर हक मिलता है, लेकिन अगर बड़े खानदानों के लोग मर जाएं तो दूसरे दिन ही उसके लिए इदारे तैयार हो जाते हैं, उसके लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो बड़े लोगों को, जाहिरी तौर पर जो बड़े लोग हैं, उन्हें ख्याल करना होगा कि ये जिस मिजाज के लोग हैं ना, जिन्होंने गले काटे हैं, आज शियों पर इन्होंने हमला किया है, कल तुम सुन्नियों को भी नहीं छोड़ेंगे, कल तुम देवबंदियों को भी ये नहीं छोड़ेंगे, मौलाना फजल रहमान का भी गला कटेगा। इसलिए कि ये जिस मिजाज के लोग हैं ना, उस मिजाज में किसी की बख्शिश नहीं है। ये जुनूनी नहीं है, ये कहीं से पैसा ले रहे हैं, ये पैरोल पर हैं, ये तनख्वाह होल्डर हैं। अब तनख्वाह कौन दे रहा है ये रियासती इदारे बताएंगे, मैं उनके काम अपने कांधों पे नहीं लेना चाहता। एक पैगाम तकफीरियों को दे दिया, एक पैगाम अजीजों हमने भी लिया है और हमें लेना होगा। खुदा के वास्ते, मेरे अगर 4 हाथ होते ना तो मैं चारों जोड़कर आपसे कहता, खुदा के वास्ते जल्दबाजी नहीं करो राय देने में, सुनी सुनाई बात को आगे नहीं बढ़ाओ, फेक पैगामात को, जाली पैगामात को आगे नहीं बढ़ाओ, बदगुमानियां नहीं करो, आपस में वहदत को खदशेदार और मुतासिर नहीं करो। अपनी जो वहदत, अपनी जो ताकत है, अपना जो प्यार है, अपनी जो उल्फत है, अपनी जो इत्तेहाद है, जवानी दीवानी नहीं होती। मारिफत के साथ जवानी हो तो फिर अली अकबर का पैरोकार बनता है। मारिफत के साथ अगर जवानी हो तो फिर हजरत कासिम का नौकर बनता है। सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाना, उस पर यकीन करके फैसले ले लेना। खुदा के वास्ते इस कैफियत से भी बाहर आने की जरूरत है। हमने भी ये सीखा है। और फिर एक अहम बात कदरे तकरारन कर रहा हूं, ये जो कोयटा के अंदर
آج قراردادیں اور آج مطالبات 10 نکات جو منظور کیے گئے اور اس کے اوپر مذاکرات ہوئے اور آج اس کا اعلان ہوا ہے بھی کچھ دیر پہلے، اس میں ایک نقطہ ہے مسنگ پرسن کا، جو صرف کوئٹہ کے 35 مسنگ پرسن کی بات نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے مسنگ پرسن کی بات ہے۔ اس وقت مجھے معلوم ہے پاکستان کے ریاستی ادارے مجھے سن رہے ہیں، میں جب راستے میں آ رہا تھا تو ان اداروں کے فون آ رہے تھے، ٹی وی چینلز کے فون آ رہے تھے کہ خطاب کتنے بجے، تو مجھے پتا ہے کہ سن رہے ہیں، لہٰذا میں انہیں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، خاص طور پہ سندھ کی سطح پر۔ آپ شخصیات میں کچھ، افسران میں کچھ نئے افسران کی تقرریاں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے طے کریں اور آپ سے پوچھیں کہ کب ہمیں اس مسنگ پرسن کی کمیٹی کو ملاقات کا وقت دے رہے ہیں اور کب ملاقات ہونی چاہیے، آپ بتائیں گے اب ہمیں کہ آ جائیے فلاں دن۔ کور کمانڈر جو سندھ میں نئے آئے ہیں، سیکٹر کمانڈر جو سندھ میں نئے آئے ہیں، کراچی ISI کے جو سربراہ نئے آئے ہیں، ہماری بات تو مسنگ پرسن کے حوالے سے ان سے ہے نا۔ پھر جب وہ عدالتوں میں جائیں گے تو پھر کسی اور مرحلے میں داخل ہوگی گفتگو۔ میں ان تمام ذمہ داروں سے متوجہ کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ آپ بتائیں گے کہ اب کب ملاقات ہو رہی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے، اور اس تحریک کو باقاعدہ آگے بہتر انداز سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ عزیز سامنے آئیں گے اور مجرم ہیں تو عدالتیں انہیں سزا سنائیں گی، اور بے جرم ہیں تو وہ اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں تک پہنچیں گے۔ سلام ہو ملت کی ماؤں پر، سلام ہو ملت کی بیٹیوں پر۔ یہ ایک تکفیری شخص ہے جو کچھ بولتا رہتا ہے، وہ پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ چہلوں پہ عورتوں کو نکال کر لائے ہو، مرد لے کر آتے۔ تو میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیا پتا کہ عورتوں کا کردار کیا ہے؟ زینب تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور ہے، زینب نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ماؤں کا کیا کردار ہے۔ عالمی سطح پر عورتوں کے حقوق دینے میں اگر کوئی مسلمانوں میں مکتب ہے تو مکتب تشیع ہے۔ ہمارے یہاں نماز جماعت کا حق بھی ان کو ایسے ہی ہے جیسے ماتم میں، عزاداری میں، دھرنوں میں، جلوسوں میں، احتجاجوں میں ان کو شریک ہونے کا حق ہے۔ جو حقوق، وہ کیا بات کریں گے ہم سے کہ جو اگر ایک وارث بیٹی ہو تو آدھا حصہ بیٹی کو دے دو، آدھا سب کو دے دو۔ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر اکیلی وارث ہے تو سارا مال اس بیٹی کو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹی کو مال نہیں ملے گا؟ مکتب اہل بیت زندہ مکتب ہے الحمدللہ۔ اس کا ہرگز گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور مکتب کی توہین کر رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے۔ پاکستان کے سنی برادری سے میں تسلی بخش ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سب سے آگے آپ کے دفاع میں اگر کھڑا ہوگا تو وہ ملت جعفریہ کھڑی ہوگی۔ ہم اس ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے کہا، اس کو بہتر کہہ کر اپنی منزل تبدیل کروں۔ تمہیں کیا پتا کہ خواتین کا کردار کیا ہے؟ کربلا آ جاؤ، 9 شہید ہیں جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں، اور مائیں بھی ایسی جن کا بیان حوصلہ افزا ہے، حوصلہ بخش ہے۔ ایک ماں کربلا میں وہ ہے جس نے اپنے بچے کا کٹا ہوا سر واپس میدان کربلا میں پھینکتے ہوئے کہا تھا، میں نے اسے حسین پہ صدقہ کر دیا۔